والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، محبت کرنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نسبت اور تعلق یہ ایک عظیم حقیقت ہے۔ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نسبت، اس نے کہاں کہاں کس کس کو کس کس انداز سے نوازا، کچھ اس تعلق سے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداً ایک چیز آپ کے ذہن میں توجہ دلانے کے لیے لانا چاہ رہا ہوں کہ نسبت ایک عظیم حقیقت ہے۔ بلند نسبتوں سے بے قیمت چیزیں یہ بھی بیش قیمت ہو جایا کرتی ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا۔ بڑوں کے ساتھ تعلق ہو جائے، بڑوں کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس تعلق سے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی آیات و طیبات کا جائزہ لیں یا اپنے گرد و پیش کا جائزہ بھی لیں تو میرا خیال ہے بہت ساری مثالیں خود آپ کے سطح ذہن پر بھی ابھرنا شروع ہو جائیں گی۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے تعلق سے ایک بات آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں۔ سورہ بلد اللہ تعالی جل جلالہ نے شہر مکہ اس کی قسم یاد فرمائی۔ انداز کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ یہ شہر مکہ جو نا یہ بڑی عزت والا ہے۔ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے یہ مکہ مکرمہ میں بنا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بڑی برکت والا ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کعبۃ اللہ۔ یہ قسم کعبے کی وجہ سے نہیں ہے، زمزم یہاں ہے، حجر اسود یہاں ہے، مقام ابراہیم یہاں ہے، اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی عزت و عظمت و رفعت والی جگہیں یہ مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ قسم کیوں یاد کی جا رہی ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے پیارے حبیب یہ قسم اس لیے یاد کی جا رہی ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں۔ محبوب سے نسبت، محبوب سے تعلق کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی قسم اللہ تعالی جل جلالہ نے یاد فرمائی ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اگر سورہ عادیات، یہ قرآن پاک کے آخری پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کی ابتدائی 6 آیات مبارکہ پڑھیے۔ ان ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ حضرات جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے، وہ مجاہدین جو راہ حق میں اپنی جان پیش کرنے کے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے، ان کے گھوڑوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ گھوڑوں کی قسم کس نسبت کی وجہ سے؟ یہ گھوڑے ان حضرات کے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جان پیش کرنے کے لیے میدان میں اتارا ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی
اہم چیز ہے، بہت ہی عزت و عظمت و رفعت عطا کرنے والی چیز ہے نسبت اور تعلق۔ کسی چیز کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اس کی برکتیں کس کس انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں چند آیات مبارکہ مزید آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اس میں آیات مبارکہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ اگر تھوڑا سا سروے کریں نا، تو میرا خیال ہے تقریباً دنیا میں ہر ملک میں آثار قدیمہ کا پورا ایک محکمہ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ آثار قدیمہ کا محکمہ کیا کرتا ہے؟ یہ پرانے ادوار کی چیزیں اور عجائبات ان کو تلاش رہا ہوتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کرسی ہوتی ہے جس کی کوئی ٹانگ نکلی ہوئی ہوتی ہے، جگہ جگہ ہو سکتا ہے کہ دیمک لگی ہوئی ہو، عجیب و غریب کیفیت ہو، اس کو بڑا سجا سنوار کے نا بعض اوقات شوکیس میں جا کر رکھا جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ یار تمہارا دماغ تو ٹھیک ٹھاک کام کرتا تھا، اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، اے عقل مندو، یہ ٹوٹی پھوٹی کرسی کو اتنا سنبھالنے کی حاجت کیا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے یار تمہیں نہیں پتا، یہ جو کرسی ہے نا اس کی نسبت فلاں بادشاہ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی بھی آثار قدیمہ کے ان کے عجائب خانے میں چلے جائیے، عجائب گھر میں چلے جائیے، وہاں بعض اوقات پھٹے پرانے کپڑے ملیں گے، ٹوٹے پھوٹے بستر ملیں گے، اور اس طرح کی نا بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ملیں گی، لیکن ساتھ لکھا ہوگا اس کا تعلق فلاں کے ساتھ۔ اس وجہ سے سنبھالا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے۔ وہاں آ کر اگر کوئی اس کو خریدنا چاہے اور اس کی قیمت لگانا چاہے تو وہ بھی میرا خیال ہے ڈالر کے حساب سے لاکھوں اور کروڑوں ڈالر میں ہوگی۔ ویسے اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو ہمارے گھر میں ہو تو شاید اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ تعلق قائم ہو گیا نا، اس تعلق کی وجہ سے اس کی عزت، اس کی قدر، اس کی منزلت بڑھ گئی ہے۔ آئیے آیات قرآنیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر نہ نسبتوں کا ذکر فرمایا ہے، کئی ایک مقامات پر۔ ان مقامات کی طرف اگر بڑھیں تو یہ ماہ رمضان، خالق کائنات جل جلالہ نے باقاعدہ سے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ ویسے تو 12 مہینے ہیں، سارے اللہ کے مہینے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کا نام لے کر تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ نام لے کر تذکرہ صرف رمضان کا ہے، شہر رمضان۔ چند نام لے کر اس کا تذکرہ کرنے میں حکمت کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن سے نسبت ہوئی نا، قرآن سے تعلق قائم ہوا، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے اس مہینے کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ، سرکار علیہ وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، محبوب کی بیویاں۔ ہمارے آقا سے نسبت قائم ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم ہوا، عزت پتہ ہے کیا ملی ہے؟ میں 2 مقامات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی، یہ تو مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں، ہمارے آقا ہماری جان کے مالک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو ان کی بیویاں ہیں نا یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجہ ہماری ماں ہے، حضرت عائشہ ہماری ماں ہے، حضرت حفصہ ہماری ماں ہے، سیدہ میمونہ ہماری ماں ہے، دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہم ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نسبت سرکار سے ہوئی نا، میرے آقا سے نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی جل جلالہ نے اتنا رفیع مقام عطا فرمایا کہ انہیں سارے کے سارے مومنوں کی قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی مائیں قرار دے دی ہے۔ 22ویں پارے کی دوسری آیت مبارکہ، دوسری آیت کریمہ، ارشاد کیا ہوتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا میں بسنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں نا، اے نبی کی بیویوں، تم جہان کی دیگر عورتوں جیسی نہیں ہو، نہیں پورے جہان میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو تم جیسی ہو۔ کیسی عزت افزائی کی جا رہی ہے، کیسا عظیم مقام دیا جا رہا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایک عورت ایسی نہیں ہے جو تم جیسی ہو۔
اللہ نے تمہیں بڑی عزت عطا فرمائی ہے، جہان کی عورتیں تم جیسی نہیں ہیں۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ یہاں کوئی عبادتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے، یہ وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے، اتنا صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے، فلاں ایک عمل کر لینے کی وجہ سے تمہارا مرتبہ بڑھا ہے۔ یہ مرتبہ کس وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ نسبت نبی کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ اہل بیت اطہار کی بات اگر کی جائے، ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں آیت تطہیر کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام الحسنین سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا۔ امام علی مقام امام حسن، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شہزادے حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے اپنی چادر میں لے کر نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیت، میرے مولا یہ ہیں میرے گھر والے، میرے گھر والے۔ اس نسبت والے الفاظ کی طرف توجہ کیجیے گا، یہ کون ہے؟ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا، میرے آقا نے ان کو اپنا بنا لیا۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عزتیں ملی نسبت نبی کی وجہ سے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنتی عورتوں کی سرداری والے منصب پر فائز ہوئیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق۔ حسنین کریمین، میرے آقا نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ امام حسن یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام حسین یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری مل رہی ہے نسبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور یہ نسبت کیا کیا رنگ لاتی ہے، اس تعلق سے مزید اگر چند ایک مقامات آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر کچھ انبیاء کے تبرکات ہیں ایک صندوق میں۔ صندوق ہے، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے نعلین مبارکین، آپ کے جوتے ہیں۔ اسی صندوق میں آپ کا عصا ہے، اسی صندوق میں چند اور نبیوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن نے ان کا تذکرہ پتہ کس انداز میں کی ہے؟ نبیوں کے تبرکات ہیں، نبیوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ قرآن ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور قرار رکھا گیا ہے۔ وہ چین، سکون اور قرار کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں سے نسبت والی چیزیں۔ نسبت والی چیزوں کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں، تمہیں چین ملے گا، سکون ملے گا، قرار ملے گا نبیوں سے نسبت والی چیزوں میں۔ اور مزید اگر آگے بڑھتے، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے والد محترم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی جاتی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ آنکھوں کی روشنی واپس لانے کے لیے کون سا ہاسپٹل تلاش کیا جائے، کس جگہ کی طرف رخ کیا جائے، کون سا بڑے سے بڑا کو معالج ہو جس کا انتخاب کیا جائے کہ آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا علاج کیجیے۔ وہ علاج پتہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور ارشاد فرماتے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر چلے جاؤ، میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس میری قمیص لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اسے لے جاؤ اور جا کر نا میرے والد محترم ان کی آنکھوں کے ساتھ جا کر مس کرو گے نا، تو یہ آنکھوں پر لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دے گا، اللہ بینائی عطا فرما دے گا۔ قمیص کون سی ہے؟
جس کو نسبت حاصل ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے نسبت نبی کی برکت دیکھیے، اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس عطا فرما دی۔ اور آگے بڑھیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ایک اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے۔ جی ہاں، اونٹنی کا تذکرہ، یہ اونٹنی اللہ کے نبی کی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی، جناب سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ قرآن جب اس کا تذکرہ کرتا ہے نا تو الفاظ کا ذکر کیے جاتے ہیں، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی نسبت نبی کی وجہ سے اللہ تعالی جل جلالہ نے اسے ناقۃ اللہ فرمایا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلاؤں، یہ اونٹنی ہے اللہ کے نبی کی، جسے اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی اونٹنی فرمایا ہے۔ کافر اس کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں، اس اونٹنی کو کاٹنا چاہ رہے ہیں، ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، بری نیت کے ساتھ اس اونٹنی کی طرف نہ بڑھنا۔ اگر تم برا ارادہ لے کر اس کی طرف بڑھے نا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یاد رکھنا دردناک عذاب تمہیں آ کر لپیٹ لے گا، تم عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اونٹنی ہے، اونٹنی کی وجہ سے عذاب، اونٹنی کو ذبح کر دینے کی وجہ سے، اس کی ٹانگیں کاٹ دینے کی وجہ سے، اس کی کونچیں کاٹ دینے کی وجہ سے، اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے میرے رب نے پہلے ارشاد فرما دیا اگر تم نے بری نیت سے اس کو ہاتھ لگایا نا، دردناک عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا، یہ قوم اونٹنی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے عذاب میں آئی ہے۔ اونٹنی نسبت والی ہے، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ چاہے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کرنا، اب توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی کی اونٹنی ہو، اس کی کونچیں کاٹی جائیں، اسے اذیت دی جائے، اسے تکلیف دی جائے، اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ حضرات، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاندان اہل بیت کو اذیتیں دی، خاندان اہل بیت کے لیے اذیت رسانی کا سامان کیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خاندان اہل بیت کے افراد جن کو طرح طرح سے اذیتیں دینے کا سامان کیا گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، اللہ کے نبی کی اونٹنی کو تکلیف دی، دردناک عذاب کا ذکر کیا گیا، اور جو اللہ کے نبی کے شہزادے کو شہید کرے، کس قدر اذیت کا سامان کیا گیا خاندان اہل بیت کے لیے، ایسوں کے انجام کی صورت کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ جس طرح نسبت کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مولا ہمیں اہل بیت کی نسبت نصیب فرمائے رکھ، ہمیں صحابہ کی نسبت پر استقامت عطا فرما، میرے پاک رب ہمیں ادب کی دولت عطا فرما، صحابہ کا بھی با ادب بنا، اہل بیت اطہار کا بھی با ادب بنا، میرے مولا بے ادبی سے بچانا، بے ادبوں کے سائے سے محفوظ فرمانا۔ اچھا، اسی نسبت کے تعلق سے اگر مزید آپ کے سامنے عرض کروں تو انتہائی اختصار کے ساتھ کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، میں ایک دو چیزوں کی طرف توجہ مزید آپ کی دلاؤں گا۔ مکہ مکرمہ، حرم محترم، حرم محترم ہی میں تین چیزیں اس طرح کی جن کی نسبت اللہ کے تین جلیل القدر بندوں سے۔ زمزم، یہ مائے زمزم، آب زمزم، اس کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ آپ نے ایڑی رگڑی، آپ کی ایڑی رگڑنے سے یہ پانی نکلا ہے۔ یہ تبرک ہے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کا۔ دنیا کیسے فیض یاب ہوتی ہے، کس قدر بے تابی کے ساتھ زمزم پینے کا
سلسلہ ہوتا ہے اور کس بےتابی کے ساتھ زمزم کی طرف بڑھنے کی صورت ہوتی ہے. یہاں بعض اوقات کو بیمار ہو جائے نا تو لوگوں کے گھروں میں دروازے بجا کر جہاں امید ہوتی ہے دستک دی جاتی ہے, میرے بھائی آپ کے گھر میں زمزم ہے؟ ہمارا بھائی بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے, میرا بھائی بیمار ہے, میرا والد بیمار ہے, زمزم کے چند قطرے مل جائے نا شاید شفا یابی کی صورت ہو جائے. ہے تو یہ بھی پانی, روئے زمین پر پانی موجود ہے, لیکن پانی میں فرق آ گیا نا, نسبت ہو گئی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت ہاجرہ جس جگہ دوڑی ہے نا دو پہاڑوں کے درمیان, قرآن نے ان دونوں پہاڑوں کو اللہ کی نشانی فرمایا ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ بھی اللہ کی نشانی وہ بھی اللہ کی نشانی, نسبت اللہ کی بندی سے ہو گئی نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جس پتھر نے چومے, قرآن ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مکہ میں بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, ان نشانات قدرت میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. یہ مقام ابراہیم کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا ایک پتھر. ایک حدیث مبارکہ کا بالکل ایک مختصر جملہ آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. میرے آقا نے اپنے صحابہ کا تذکرہ کیا. جب ان حضرات کی بات آئی نا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی, اس نے کیوں محبت کی؟ اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے. اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا نا اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے, میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کی. تو ایک میزان ہمارے سامنے آیا, ایک معیار ہمارے سامنے آیا, وہ معیار ہے نسبت. اللہ تعالی ہماری نسبت کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں اہل بیت کی, صحابہ کی, اپنے نیک بندوں کی نسبت نصیب فرمائے اور اس نسبت پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ گھرانہ